اعتماد انسان میں جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی فری ول کا صحیح یوز کرتا ہے. یہ میں ایک سوال دے رہا ہوں آپ کو, اسے لے جائیے گا, آج ڈائری پر لکھیے گا, اور پھر یہ دیکھیے گا کہ ہم اس فری ول کا صحیح یوز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ہر جگہ امتحان ہے, قدم قدم پر امتحان ہے. ایک موٹی سی بات, آپ نکلے باہر, آپ جا رہے ہیں, سامنے سے کوئی نامحرم لڑکی آ رہی ہے, امتحان ہے, فری ول یہ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, خوب اچھی طرح دیدار کر سکتے ہیں, اور فری ول یہ بھی ہے کہ نہیں, اللہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اپنی آنکھوں کو جھکا لیا, یہ فری ول ہے. اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے, دیکھنے کی چاہت دی اللہ کی ہوئی ہے, لیکن کہا یہ گیا یہاں دیکھو یہاں مت دیکھو. کلیئر ہو رہی بات سمجھ؟ نمبر 2, دوسری چیز, اگر اس مضمون کو اور بیان کیے تو پورا درس ہی سے پورا ہو جائے گا, اس لیے میں آگے چلتا ہوں. دوسرا پوائنٹ, جس آدمی میں خود اعتمادی ہوتی ہے اس کے اندر دوسری نشانی یہ ہوتی ہے, وہ تعریف سے کبھی پھولتا نہیں ہے. اڑے آؤ بھائی, تعریف ہو گئی, کالر کھڑے ہو گئے, یہ نہیں ہوتی. وہ تعریف سے کبھی نہیں, اس کی کوئی تعریف کر دے, کوئی اس کی اچھائی بیان کر دے, وہ موٹا نہیں ہوگا, پھول کے کپا نہیں ہوگا. اور کوئی اگر اس کی برائی کر دے تو وہ ٹوٹے گا نہیں, ارے یار یہ تو برائی کر رہے ہیں میری. مخلص کبھی گھبراتا نہیں ہے, کبھی ڈرتا نہیں ہے. وہ تنقید کو یا کوئی کریٹیسائز کرتا ہے اس کو اس زندگی کا لازمی حصہ سمجھتا ہے. یاد رکھیے گا ہمیشہ, بالکل نہیں ڈریے. جب تنقید آپ پر ہونے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ something is happening, کچھ ہو رہا ہے. کچھ نہیں ہوتا کوئی تنقید نہیں کرے گا آپ پہ, کچھ ہو رہا ہے اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تبدیلی ہے, اسی لیے تنقید ہو رہی ہے. بالکل نہ گھبرائیے, کیونکہ تنقید کرنے والا وہ ایک بات کا اعلان کرتا ہے اور وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ آدمی جس کی میں برائی کر رہا ہوں یہ مجھ سے بہتر ہے. اگر میں آپ کو اپنے سے بہتر سمجھوں گا تبھی تو میں آپ کی برائی کروں گا, اور اگر میں آپ کو اپنے سے کم سمجھوں گا تو میں آپ کا تذکرہ بھی نہیں کروں گا. جانے دو یار, کیا فائدہ. ہمیشہ یاد رکھیے گا, کبھی ان سب چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب ان سے ادھر ادھر کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی, بہت اچھی, جانے پھر ملاقات ہوگی. آئی سمجھ بات؟ تو کبھی تنقید سے گھبرائیے نہیں اور کبھی تعریف سے پھولیے نہیں, اور جب تعریف ہو ہمیشہ رخ اب اس تمام تعریف کا اللہ کی طرف کر دیجئے. ان الحمدللہ, تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں, کیونکہ میرے پاس جو ہے وہ اللہ کا ہے. جو میرے پاس ہے, ما بکم من نعمت فمن اللہ, نعمت اللہ کی ہے. میں نے کسی کے اوپر پیسہ لگا دیا, کسی چیز کو خرید لیا, کسی کے لیے کوئی بھی میں نے اچھا دینی کام کر دیا, علی صاحب سیٹھ صاحب بڑا زبردست کام کیا, ماشاءاللہ سبحان اللہ, آپ کی نگاہ فوراً اللہ پر چلی جائے, سب اللہ کی طرف سے ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں, دیکھیے میں اصول بتا دے رہا ہوں آپ کو, وہاں پہنچ جائیں گے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں, اور وہاں داخل ہوتے وقت اب آپ کا جملہ کیا ہونا چاہیے, یا کوئی فاتح ہے اس کا جملہ کیا ہونا چاہیے, اس کو تو اپنا کالر اوپر کرنا چاہیے, ہٹ جاؤ آج جیت گئے. اور وہیں سے آپ کے کانوں میں آواز آئی, کسی نے بتایا کہ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن رواحہ, وہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ, بہت پریشان کیا ہے تم نے 10 سال, آج دیکھیں گے. کر رہے ہو؟ جیسے ہمارے فیروز آباد میں ایک دلچسپ واقعہ ایسا پیش آیا, اس کو سمجھیے گا. اس سے بی ایس پی کی گورنمنٹ تھی 2012 سے پہلے, تو ایک صاحب بی ایس پی کے تھے, انہوں نے سماجوادی پارٹی کے ایک آدمی کے بارے میں کوئی غلط جملہ کہا کہ انہوں نے ایسا کیا تھا. اتفاق سے وہ صاحب مجھے مل گئے, میں نے کہا بھائی آپ کا ان سے کوئی اختلاف ہے کیا؟ وہ کہہ رہے تھے انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا. تو انہوں نے جواب نہیں دیا. جواب میں کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے گورنمنٹ بدل رہی ہے, 2 مقدمے اور لو. گورنمنٹ بدل رہی ہے, انہوں نے مجھے کہا 2 مقدمے ان کے اوپر کر دیے جائیں گے. تو یہ پاور سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ سمجھیے, یہ بڑی مین چیز ہے, یہ تھیم ہے. تو اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا چاہیے تھا
बैठ जाओ, लेकिन फौरन आप मुतनब्बे हुए, मुतवज्जे हुए, और फौरन क्या फरमाया? अल यौम यौमुल मरहमा, आज मारने वारने का दिन नहीं है। क्या कह रहे हो? आज तो माफ करने का दिन है। आप अंदाजा लगाइए कितनी तवज्जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी अल्लाह की तरफ, और इसी तवज्जो का नाम तसव्वुफ है। बस अगले हफ्ते अगर इंशाअल्लाह हाजिरी हुई तो तसव्वुफ पे इंशाअल्लाह बात करेंगे, इंशाअल्लाह समझाने की कोशिश करेंगे सादा और सीधे अल्फाज में। अल्लाह कभी ना भूले, बस ये तसव्वुफ है। मुहद्दिसीन ने लिखा है और सराहत भी मौजूद है अहादीस मुबारका में कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 70 मरतबा यानी कसरत से इस्तिग़फ़ार करते थे। वहां शरह में लिखा है मुहद्दिसीन ने कि मतलब ये था कि लोगों से मिलने की वजह से, इख्तिलात की वजह से, लोगों के साथ ताल्लुक की वजह से, बातचीत करने की वजह से बाज वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कमा हक़्क़हू अल्लाह को याद नहीं रख पाते थे, इसलिए इस्तिग़फ़ार करते थे। हमें तो यहां से फैरोजाबाद तक की तस्बीह पढ़नी चाहिए कम से कम इतनी लंबी, तब जाके मामला बनेगा। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस वक्त के अल्फाज याद रखिए। आप क्या फरमा रहे हैं? अजीब व गरीब अल्फाज हैं, वो नकल हदीस मुबारका में हुए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, अल्लाह तमाम तारीफें सिर्फ आपके लिए है। नसरा अब्दा, आपने अपने बंदे की मदद की। नसरा मोहम्मद नहीं कहा, आपने अपने बंदे की मदद की। पता ये चला कि अब्दियत का मकाम सबसे बड़ा मकाम है अल्लाह के यहां। हमारे जो सूफिया इकराम हैं और वो तसव्वुफ जो शीयत की जद में आ गया है, उसमें अल्लाह और बंदे का ताल्लुक आशिक और माशूक के ताल्लुक की तरह दिखाया जाता है। बस हम आपके आशिक हैं, आप हमारे माशूक हैं। ये आयत और इस जैसी नुसूस बहुत सी आयतें जहन में, उन सब का मौका नहीं, मिसाल के तौर पे दो जिक्र की दे रहा हूं मैं। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में दो चीजें सबसे जबरदस्त हैं, या इस्लामी एतबार से दो चीजें बहुत बड़ी हैं। नंबर एक कुरान पाक का नाजिल होना, नंबर दो मेराज का वाकया। कुरान पाक के नाजिल होने पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, और अगर तुमको शक हो उस बात पर कि जो किताब हमने अपने बंदे मोहम्मद पर नाजिल की, मोहम्मद नाम नहीं लिया, अब्द, पता ये चला अब्दियत बहुत बड़ा मकाम है। और मेराज का वाकया ये भी सबसे बड़ा इवेंट है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, पाक है वो जात जो अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गई। यहां भी बंदा कहा, यहां हुजूर क्या फरमा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा नसरा अब्दा, मदद की अल्लाह ने अपने बंदे की। वह हज़मल अहज़ाब वहदा, और अल्लाह ही ने पूरे लश्करों को हराया है, हमने कुछ नहीं किया। यह एहतिमाद का सबसे आला रुख होता है, सबसे बड़ी सीढ़ी। हर चीज में निगाह अल्लाह पर रहे। आपने किया? नहीं नहीं। आपने ये किया? नहीं। आपने बहुत दे दिया, आपने बहुत अच्छा लिख दिया, आप बहुत अच्छा बोल लिए। अल्लाह, यही वो मकाम है जहां पर इंसान को अल्लाह याद हो जाता है और फिर वो अल्लाह को भूलता नहीं। और कभी भूल गया, कभी याद रहा, तो कहते हैं कि निस्बत कभी नहीं है, निस्बत कभी ये है कि हर वक्त अल्लाह याद रहे। मुझे अजीब व गरीब बात याद आ गई। हम अपने हजरत मौलाना हुसैन अहमद साहब दामत बरकातहुम के साथ बम्बई के सफर पे थे हजरत की खिदमत में। तो हजरत हाजी शकील साहब दामत बरकातहुम के पास पहुंचे। वो अब्बा के हमारे दोस्त भी थे, बहुत अच्छे। हाजी शकील साहब हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र बरकत दे, बड़े साहिब निस्बत बुजुर्ग हैं वो भी, अल्लाह ने बहुत नवाजा है उन्हें। तो हाजी साहब के पैर में तकलीफ थी, तो हाजी साहब ने अपने लिए भी कुर्सी लगवाई, हजरत के लिए भी लगवाई। हजरत ने फरमाया कि हजरत आपकी तो तकलीफ है, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं जमीन पे बैठ जाऊंगा। खैर फिर बातचीत हुई। जब हम लोग बाहर निकले तो हाजी शकील साहब दामत बरकातहुम ने, हमारे दोस्त हैं, वो भी बड़े अल्लाह वाले आदमी, मुफ्ती उस्मान साहब, उनसे कहा, मुफ्ती साहब हमारे हजरत के बारे में, ये आदमी एक लम्हा और एक सेकंड भी अल्लाह से गाफिल नहीं है। और ये कहने के बाद अब देखिए आप, इन लोगों को इस्तेजार कितना होता है। ये जुमला बोल दिया, अब बोलने के बाद ये हुआ कि साहब तुम्हें तो बहुत मालूम है कि ये अल्लाह से गाफिल नहीं है। फिर उसके बाद कहना, अरे बस मैं तो यूं ही कह रहा हूं।
مجھے تو ایسا لگ رہا ہے، میں نے تو یوں ہی کہہ دیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ استہزاء، یہ بہت اہم ہوتا ہے. اللہ یاد رہے گا، صبح اٹھنا آسان ہو جائے گا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اللہ کو امید سے اور خوف سے پکارتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، کسی آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے لیے کیا چھپا رکھا ہے. تو مطالبہ فجر کا نہیں ہے، فجر تو پڑھنی ہے، مطالبہ تو تہجد کا ہے. اللہ ہمیں تہجد کی پابندی نصیب فرمائے، اس پر ثبات نصیب فرمائے، ان سجدوں کی توفیق نصیب فرمائے جن سے رب راضی ہو جاتا ہے، ان سجدوں میں پڑھنا نصیب فرمائے جس سے اللہ کی محبت متوجہ ہو جاتی ہے. خیر، تو کیا جملہ تھا؟ نصر عبدہ، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی. وَحَزَمَ الْأَحْزَابُ وَحْدَهُ، میں نے نہیں ہرایا، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے ہرایا ہے. تو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو آدمی کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ کبھی تعریف سے پھولے گا نہیں، تنقید سے ٹوٹے گا نہیں. آپ کی زندگی میں بھی اگر کامیابی کی راہ پر سفر کریں گے، حالات آنے، قدم قدم پر حالات آنے، ڈریے نہیں، گھبرائیے نہیں، اپنا کام کرتے چلے جائیے، دیکھیے نہیں کہیں بھی. آپ دیکھیے ایک دن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے آپ کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اپنا تعلق اللہ سے صحیح رکھیے. ہمارے ابا بہت اچھی ایک بات فرماتے ہیں، بڑوں سے بڑی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اکثر کہتے ہیں میاں ایک بات یاد رکھو، اللہ سے اپنا تعلق صحیح رکھو اور اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہو، کسی کی پرواہ مت کیا کرو، کام کرتے چلے جاؤ، کچھ نہیں، سب صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے اپنا تعلق صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا تیسرا پوائنٹ جو ایک کانفیڈنٹ انسان کے اندر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خوشی کے ساتھ قربانی دیتا ہے. قربانی کیوں خوشی کے ساتھ دیتا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ جس راہ پر میں چل رہا ہوں اس راہ پر کامیابی ملنی ہے. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور اس میں آپ اف اور بٹ کا شکار ہیں، پتہ نہیں یار اس میں ہوگا کہ نہیں ہوگا، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. کامیابی تو تبھی ملتی ہے جب آپ کو یقین ہو کہ یہ چیز میں کر رہا ہوں اور اسی میں کامیابی ہے. پہنچیے سیرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں، جب کفار مکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آئے کہ محمد کو روکو، یہ تو مان ہی نہیں رہا ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے بتوں کو اور ان کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو سمجھاؤ کیا ہے، چھوڑ دے یہ کام، بتاؤ کیا چاہیے، پیسہ چاہیے پیسہ دیں گے، لڑکی چاہیے لڑکی دیں گے، تول دیں گے پیسے میں. تم اگر پریشان ہو، بیمار ہو، بہترین سے بہترین ڈاکٹر سے تمہارا علاج کرائیں گے، نفسیاتی مریض سب کچھ کرا دیں گے، لیکن یہ مت کہو یہ تم کہتے ہو. آپ نے کیا فرمایا؟ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تو بھی میں اپنا کام چھوڑنے والا نہیں ہوں. کانفیڈنس لیول دیکھیے آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پہنچا ہوا ہے. میں بار بار یہ مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ ہمارا یقین اور اعتماد ایسی جگہوں پر جیسے اٹاوا ہے. مایوس نہ ہو کہ ہم 5-6 ہی لوگ بھئی ہم کیا کریں گے. میاں ایک آدمی بھی پورے کے پورے ملک کے لیے کافی ہو جاتا ہے. میں ابھی پرسوں باندھا گیا تھا شادی، پرسوں کہہ رہا ہوں، یہ بدھ کے دن پہنچا تھا، وہاں ولیمہ تھا. تو وہاں حضرت قاری سید صدیق احمد باندھوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ننھی سسر بھی ہوتے ہیں، تو ان کا ہمارے سالے کا بیٹا بھی ہمارے ساتھ تھا، وہ عالم ہو رہا ہے. تو مجھے بائک سے لے جا رہا تھا ایک جگہ، تو میں نے اس سے ایک جملہ کہا، میں نے کہا کہ عفان میاں اگر قاری صدیق صاحب کو ہٹا دیا جائے تو تم کیا ہو، یہ بتاؤ. میں نے کہا یہ جتنا یہاں پر بھیڑ لگ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، یہ فلانے آ رہے ہیں، یہ فلانے آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، یہ وہ آ رہے ہیں، میں نے کہا یہ کوئی آئے گا؟ کہنا ہاں یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں نے کہا تو ہتھوڑا کو کوئی پوچھے گا؟ کہنے کوئی نہیں پوچھے گا. میں نے کہا تو ایک آدمی اتنا کر سکتا ہے، اتنا کر سکتا ہے، اس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، وہ صحابی اور تابعی نہیں بن سکتا، باقی سب بن سکتا ہے. موقع ہے محدث، مفسر اور جو ہے عالم، فقیہ، انجینئر اور ڈاکٹر اور سی اے اور بہت بڑا تاجر، اپنا انٹرپرینر سب بن سکتا ہے. اور ایک آدمی پوری کی پوری علاقے کی ہدایت کے لیے کافی ہو سکتا ہے. ایک مجذوب بزرگ سے ابھی
मुलाकात हुई यहाँ बम्बई के सफर में, अजीब व गरीब, वो वाक़या तो बड़ा लंबा है, मैं वो नहीं बताऊंगा, वो अजीब ही किस्म के मजलूमों की दुनिया एक होती है, सूफिया इकराम हमारे फरमाते हैं, वो कुछ उसी टाइप के आदमी थे, उनसे मुलाकात हुई तो उनके हवाले से या उनके किसी और साथी के हवाले से ये बात पता चली कि अगर कोई आदमी किसी शहर की तरफ बैठकर रुख करके तवज्जो के साथ एक तस्बीह अल्लाह अल्लाह की पढ़ दे अगर, तो पूरा इलाका सेट हो जाएगा। तो मैंने कहा भैया पढ़ दो, कहीं बैठ के पढ़ दो, अहमदाबाद में पढ़ दो, दिल्ली में पढ़ दो, बम्बई में पढ़ दो। तो वो बहुत अजीब बात कही, वो बात थी, वो थी कहने वो अल्लाह अल्लाह करने वाला नीचे से ऊपर तक प्योर होना चाहिए, इखलास भी हो, तकवा भी हो, फिर देखो कैसे मामले बदलते हैं। तो ये बहरहाल एक दुनिया है, अल्लाह ताला जिनको तौफीक दे उनको ये सारी चीजें बहुत सी मिल जाया करती हैं। अल्लाह ताला हमें अपने नेक और मुखलिस बंदों में शामिल फरमा ले, ये बड़ी दुआ मांगने की चीज होती है। अलगर्ज मैं जो आपसे जो बात अर्ज कर रहा था वो सिर्फ ये थी कि खुशी से कुर्बानी देना, खुशी से कुर्बानी देना यानी जो आप कर रहे हैं बिल्कुल आप फोकस रहें कि इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी, अल्लाह ताला कामयाबी दे देगा। मिसाल के तौर पर एक बड़ी अच्छी बात, कल एक डॉक्टर साहब एक प्रोग्राम में था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जब तुम्हें किसी पर एतमाद हो जाए, यकीन हो जाए, फिर वो तुम्हें जो राह बताए फिर वही करो, बस इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। उसने एक मिसाल बड़ी शानदार दी। उसने कहा एक आदमी था, वो मेंटोर था, वो लोगों को सलाह दिया करता था। तो उसने एक कोचिंग में जाकर या एक किसी इदारे में जाकर कहा कि 50 फीट गड्ढा खोदोगे तो पानी मिल जाएगा। तो लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो एक आदमी ने जो है 50 फीट गड्ढा खोदा, उसको पानी मिल गया। दूसरा लड़का था, उसने कहा तो 50 फीट खोदने को कहा है ना, उसने 5-5 फीट के 10 गड्ढे खोद दिए, 5 10 पंजे 50। और वो आया उसके पास और कहने लगा क्या साहब पानी निकला है तुम्हारा? कहना हाँ निकला है। यार मैंने भी 50 फुट खोदा, मेरा नहीं निकला। कहा क्यों? मुझे चल के दिखाओ। अब जब पहुंचे, जगह भी एक है, जमीन भी एक जैसी है, इसका निकल आया, इसका क्यों नहीं? जब वो पहुंचा कहने कहाँ खोदा? कहने 10 गड्ढे खोदे 50-50 5-5 फुट के। ये देखो, इसने कहा अल्लाह के बंदे, ये थोड़ी कहा था कि 10 गड्ढे खोद दो, ये कहा था 50 फुट एक गड्ढा खोदो नीचे तक, तब पानी निकलेगा। देख मैंने खोदा, पानी निकला कि नहीं निकला? तो जब आप फोकस हो जाते हैं यही काम है, बस यही करना है इंशाअल्लाह, तब आप देखेंगे कि फिर अल्लाह ताला राहें खोलता चला जाता है आपके लिए। तो ये बिल्कुल तयशुदा बात है अपनी जिंदगी की, साइकोलॉजी का फैक्ट है बहुत बड़ा। फोकस लोग जो होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, तो खुद एतमादी की ये निशानी याद रखें कि जो आदमी खुद एतमाद होता है वो अपनी मेहनत में कुर्बानियां खुश होकर देता है। कॉन्फिडेंट लेवल उसका होता है मैं कामयाब होगा, कुछ नहीं होगा, आप करते रहिए, दुनिया कुछ कहती रहे, वो अपने काम में लगा रहता है।